ارجنٹ شادی کے لیے 10 منٹ کا وظیفہ۔ جیسے ہی وظیفہ مکمل ہوگا آپ سے گھر والے خود کہیں گے ہم سے رشتہ داری کر لو۔ ایک سچا واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ ایک بھائی نے مجھ سے کہا کہ میں پسند کی شادی کرنا چاہتا ہوں، کوئی وظیفہ مجھے بتا دیجئے۔ وقت کی مصروفیت کی وجہ سے میں نے اسے بلا سوچے سمجھے ایک وظیفہ بتایا۔ یقین مانیے اس کا اثر اتنی جلدی ہوا کہ میں ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے وظیفہ کیا ہے حضرت، جب میں نے وظیفہ کیا تو ابھی چند گھنٹے نہیں بلکہ چند منٹ گزرے تھے تو لڑکی والوں کا پیغام آ گیا کہ ہم رشتے کے لیے راضی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو وظیفہ پوچھنے والا تھا وہ کہتا ہے کہ پہلے اس کے والدین مانتے نہیں تھے، چند منٹوں میں اس کا واضح رزلٹ مجھے ملا، لیکن میری طرف سے آپ کو وظیفے کے لیے اجازت تب ہوگی جب آپ اپنا پورا نام کمنٹ کر دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اس وظیفے کی اجازت دے دی جائے۔ چینل کو سبسکرائب کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی ہے، عالم دین اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں۔ اگر آپ چینل نہیں بھی سبسکرائب کر دے لیکن اپنا پورا نام کمنٹ ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اس کی اجازت دے دی جائے۔ وظیفے کا جو طریقہ کار میں بتانے لگا ہوں آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس طرح اس بندے نے وظیفہ کیا اس کا کام ہو گیا تو آپ بھی وظیفہ کریں تو آپ کا بھی چند دنوں میں کام ہو جائے یا چند منٹوں میں کام ہو جائے۔ زیادہ سے زیادہ 90 دن لگ سکتے ہیں اور کم سے کم کوئی مدت نہیں۔ چند منٹوں میں بھی بات بن سکتی ہے، ہفتے میں بھی بات بن سکتی ہے، مہینہ بھی لگ سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ 90 دن لگیں گے، کم سے کم کوئی مدت میں نہیں آپ کو بتا سکتا، لیکن اس بات کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اگر آپ جس طرح میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرتے ہوئے وظیفہ کریں گے تو آپ کو اس کا ضرور بھی ضرور فائدہ ہوگا۔ کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، بس چند منٹ کا وظیفہ ہے، اور وظیفہ کرنے کے لیے کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے فجر کے بعد کرنا ہے یا عشاء کے بعد کرنا ہے، ظہر کے بعد کرنا ہے یا عصر کے بعد کرنا ہے۔ 24 گھنٹوں میں کوئی 1 گھنٹہ آپ نکال لیں اس وظیفے کے لیے، اور کوشش کریں جو ٹائم آپ نے اس وظیفے کے لیے نکالا ہے دوسرے دن بھی وہی ٹائم ہونا چاہیے، تیسرے دن بھی وہی ٹائم ہونا چاہیے۔ جس وقت آپ مصروف نہیں ہوتے، فری ہوتے ہیں، اس وقت اس کو کر لیجئے گا، وقت ایک ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ جب وظیفہ آپ پڑھنے لگیں تو دوران وظیفہ آپ نے کسی سے کوئی گفتگو نہیں کرنی، بس اپنے گمان میں محبوب کا تصور رکھنا ہے، اور ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ ناجائز کام کے لیے میں وظیفے کی ہرگز آپ کو اجازت نہیں دے رہا۔ اگر کوئی ناجائز مقاصد نکالنے کے لیے اس وظیفے کو کرے گا تو پھر وہ اپنی تباہی کا خود ذمہ دار ہوگا۔
बिल्कुल जो बंदा भी नाजायज़ मकासद के लिए करेगा उसको उल्टा रिजल्ट मिलेगा इसका, क्योंकि पसंद की शादी करना ये कोई गुनाह का काम नहीं है। पसंद की शादी करने की इजाज़त शरीयत ने दे रखी है। तो दरमियान में कोई मसाइल आ रहे हों तो उन मसाइल के लिए मेरे भाई फिर कोई वजीफ़ा बंदे को करना पड़ता है ताकि मुश्किलात हल हो जाए। दोस्त कहते हैं आसमानों पर जोड़े बनते हैं, अगर हमारी किस्मत में हुआ तो हमें मिल जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, यहाँ पर एक मिसाल देता हूँ। बीमारी भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आती है, फिर डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है। दूसरी एक और अहम बात, लोग कहते हैं कि कुरान का वजीफ़ा बताने के लिए इजाज़त की क्या ज़रूरत है। अब हम नाम अपना पूरा कमेंट में लिखें फिर हमें इजाज़त होगी। कुरान का वजीफ़ा बताने के लिए इजाज़त की क्या ज़रूरत। तो अक्सर आपने सुना होगा बुज़ुर्गों से कि जो बंदा वजीफ़ा बताता है उस बताने वाले से इजाज़त की ज़रूरत होती है। उससे पूछा जाता है कि मुझे इजाज़त है, मैं कर लूँ वजीफ़ा। तो जब वो इजाज़त देगा तभी वजीफ़ा काम करेगा। इसलिए जैसे मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर आप अमल करते हुए वजीफ़े को शुरू करें, 100% आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। वजीफ़ा क्या है? आपने 200 मरतबा यानी कि 2 तस्बीह 200 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। जिस तरह मैंने बताया है ठीक उसी तरीके से आपने पढ़नी है। तसव्वुर में अपने महबूब को रख ले। 200 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने के बाद आपने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ मांगनी है, या इलाहुल आलमीन मेरा ये मकसद है और जायज़ मकसद है, मेरे इस मकसद में कामयाबी अता फरमा। देखना इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हो सकता है एक दिन ही में आपका ये मकसद पूरा हो जाए। अगर एक दिन में ना हुआ तो दूसरे दिन, हफ्ते बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन लगेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी संवार सकता है। वल्लाहु आलम बित्तौफीकी।